بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انار ایک ایسا پھل ہے جس کے روزانہ کھانے سے چہرہ خوبصورت دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے۔ روزانہ نہار منہ اجوا کھجور اگر عورت دودھ کے ساتھ کھا لے تو چہرہ 80 سال تک 18 سال جیسا جوان رہتا ہے۔ کھانے کا گرا ہوا ٹکڑا دسترخوان سے اٹھا کر کھانا اولاد میں خوبصورتی، رزق میں برکت اور تکبر ختم کرتا ہے۔ جس رات تمہیں نیند نہ آ رہی ہو تو سمجھ جائے کہ بہت جلد تمہیں دولت ملنے والی ہے۔ بدن کے لیے ہمیں حکیم کی ضرورت ہوتی ہے اور دماغ کے لیے ایک اچھے استاد کی۔ جو میاں بیوی آپس میں زیادہ بات چیت نہیں کرتے، ان میں دو باتیں جنم لیتی ہیں: بلا وجہ کے جھگڑے اور ایک دوسرے سے دوری۔ مرد آنکھوں سے محبت کرتا ہے اور عورت کانوں سے محبت کرتی ہے۔ مطلب مرد اس عورت سے محبت کرتا ہے جو خوبصورت ہو، اور عورت اس مرد سے محبت کرتی ہے جو باتیں دل فریب کرتا ہو۔ یاد رکھیں، شادی شدہ بہت سے ہیں اور ہوں گے۔ کوشش کریں کہ جیون ساتھی بنیں، ہر مصیبت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر دل ہی رہتا۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پائیں کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ روزانہ ہر صبح ٹماٹر کا چھلکا اتار کر اپنے چہرے پر 5 منٹ تک لگا رہنے دیں۔ اس سے چند دنوں میں آپ کا چہرہ انار جیسا سرخ اور گورا ہو جائے گا۔ وہ عورت کبھی بھی نہیں ہوگی جو روزانہ انجیر کھا لیا کرے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جس عورت کا وزن بڑھ جائے، دار چینی کا دانہ نہار منہ کھائے، وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ لونگ، سونف اور بھنے ہوئے چنے کے 3 دانے زبان کے نیچے رکھ کر سو جائیں۔ زندگی میں کبھی کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ منہ پر جھریوں والی عورت چاولوں کو پیس کر اس میں لیموں کے قطرے ڈال کر لگائے، 3 دن میں چہرہ جھریوں سے صاف ہو جائے گا۔ چہرہ مستقل سفید کرنا چاہتے ہو تو صبح منہ دھونے سے پہلے ایلو ویرا سے چہرہ غسل لیا کرو۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ انگوٹھے پر تیل لگانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ کٹی ہوئی گاجر انسانی آنکھ سے مشابہ ہوتی ہے۔ اس کا استعمال آنکھوں کو خون کی روانی بہتر رکھتی ہے۔ ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ گردن کے پیچھے تیل لگانے سے تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ ٹماٹر کے اندر دل کی طرح 4 خانے ہوتے ہیں۔ ٹماٹر لیکوپین سے بھرپور ہوتا ہے جو خالصتاً دل اور خون کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ ہونٹوں پر تیل لگانے سے ہونٹ پھٹیں گے نہیں۔ کان کے پیچھے تیل لگانے سے چستی آتی ہے۔ اخروٹ دماغ سے مشابہ ہوتا ہے۔ اس کا استعمال تقریباً 3 درجن سے زائد اعصابی ٹرانسمیٹر کو پیدا کرتا ہے جو دماغی اور اعصاب کے عمل کو بڑھاتے ہیں۔ کمر پر تیل لگانے سے کمر کا درد نہیں ہوتا۔
بینس یعنی لوبیا گردوں سے مشابہ ہوتے ہیں۔ یہ امراض گردہ میں مفید اور گردوں کے عمل کو بہتر کرتے ہیں۔ پانی وہاں سے پیو جہاں گھوڑا پیتا ہے، کیونکہ نسلی گھوڑا ناپاک پانی کو منہ نہیں لگاتا۔ سونا ہے تو چارپائی وہاں بچھاؤ جہاں بلی سوتی ہے، کیونکہ بلی ہمیشہ سکون جگہ کا انتخاب کرتی ہے۔ پھل وہ کھائے اسے کیڑا کھائے بغیر چھوڑ کر گزرا ہو، کیونکہ کیڑا ہمیشہ پکے ہوئے پھل کو تلاش کرتا ہے۔ پانی کے لیے کھدائی وہاں کریں جہاں پرندے گرمی سے بچنے کے لیے پناہ لیتے ہوں، کیونکہ جہاں پرندے پناہ لیتے ہیں وہاں پانی ہوتا ہے۔ سردی کے موسم میں تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ انڈے کے سفید روزانہ نہار منہ کھانے سے شوگر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بھینس کے دودھ میں 3 کھجور کے دانے ڈال کر پئیں، روز 1 انچ تک قد لمبا ہو جائے گا۔ چنے کی دال کے پانی سے 6 دن تک منہ دھوئیں، چہرے کی سانولی رنگت دودھ جیسی سفید ہو جائے گی۔ نہار منہ ماتھے پر بادام کا تیل لگایا کرو، 90 سال تک سر میں درد نہیں ہوگا۔ دولت قریب آتی ہے تو 5 چیزیں خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ خواب میں ہاتھ سے آگ اٹھانا، سر کے بال کٹے دیکھنا، پہاڑ دیکھنا، پہاڑ پر چلنا، مچھلی دیکھنا یا مچھلی کھانا۔ ادرک میں لیموں اور نیم کے پتوں کا رس ملا کر منہ پر لگائیے اور سو جائیے، ایک ہی رات میں چہرے کی ساری جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں ہے۔ چقندر جسم سے چکنائی کو دور بھگاتا ہے اور خون سے فاسد مادوں کو ختم کرتا ہے۔ منہ دھونے سے قبل لیموں کا اور کھیرے کا رس مکس کر کے چہرے پر مساج کریں، جھریاں نہیں پڑیں گی۔ چقندر جلد کو تازگی فراہم کر کے جوان رکھتا ہے اور جلد کے خلیوں میں ٹوٹ پھوٹ کے عمل کو روکتا ہے۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کر دیتی ہیں۔ ناشتے میں نیم گرم دودھ کا 1 گلاس اور 1 سیب چہرے کی تازگی اور خوبصورتی کے لیے بہت مفید ہے۔ آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعاؤں میں خیر مانگتے ہیں۔ چہرے پر دانے ہوں تو چہروں کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکڑی سے ہلکا ہلکا مساج کریں، دانے مکمل ختم ہو جائیں گے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت یہ ہے تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے۔ تمہارا پیٹ بڑھنے لگے تو ناف میں چیرے کا تیل ڈالنے سے پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جاتا ہے۔ دانت کا کیڑا باہر نکالنا ہے تو منہ میں اجوا کھجور کا دانہ کچھ دیر کے لیے رکھو، کیڑا خود بخود باہر آ جائے گا۔ اچانک چکر آنا شروع ہو جائیں تو فوراً چھوٹی الائچی کو پانی سے گیلا کر کے چاٹ لیں، چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ بینگن اور خربوزے کو پکا کر کھا لیا جائے تو 90 سال تک کمر کا درد تکلیف نہیں ہوتی۔
پالک میں ثابت لیموں ڈال کر کھا لیا جائے، گاجر اور لیموں کو پکا کر کھا لیا جائے، زندگی بھر کھانے کی نالی صاف رہتی ہے۔ ہلدی کے پانی میں ٹماٹر ڈال کر پی لیا جائے تو پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ معدہ کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکال لیں اور اس میں قدرے پسی ہوئی سیاہ مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر پینا بہت مفید ہے۔ قدرت نے آئرن کو سیب میں محفوظ کیا ہے۔ قدرت نے کیلشیم کو مالٹے میں محفوظ کیا ہے۔ پیٹ بڑھنے لگے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے قطرے ڈال لو، پیٹ اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی کے قابل نہیں چھوڑتی۔ آدھا چمچ میتھی دانہ 1.5 کپ پانی میں ابال لیں، جب 1 کپ رہ جائے تو اتار لیں۔ 1 چمچ شہد ملا کر نیم گرم پانی پی لیں، نزلہ، زکام اور دمہ کے امراض سے نجات ملے گی۔ زندگی میں اس سے زیادہ افسوس کا مقام اور کیا ہوگا جب آپ کے خلوص اور اچھائی کو بھی مطلب سمجھ لیا جائے۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا؟ دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو اور بولنے سے پہلے سننا سیکھو۔ اپنا قصور دوسروں کے سر پر ڈال کر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ حقیقت بدل گئی ہے۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ ارادہ ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو اور مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ موٹی عورتیں اجوا، کھجور اور شہد کے میں اجوائن مکس کر کے کھا لیں، چند دنوں میں بہت سارا وزن کم ہو جائے۔